علیحہ کے پیپرز بہت اچھے ہو رہے تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہ۔ ثاقب ہر پیپر کی اسے بہت اچھے سے تیاری کرواتا، وہ پڑھانے میں ماہر تھا۔ ہر چیز وہ علیحہ کو اتنے اچھے سے سمجھاتا کہ وہ آرام سے ہی سمجھ جاتی تھی۔ اس سب پر اس کی دی جانے والی سزا کا ڈر تھا کہ وہ ہر چیز یاد بھی کرتی تھی۔ ان دنوں میں وہ ثاقب سے حد سے زیادہ مانوس ہو چکی تھی۔ سارا دن وہ اس کا انتظار کرتی تھی کہ کب وہ گھر آ کر اسے پڑھائے، اور جب وہ گھر آتا تھا تو اس کی باتوں میں کھو سی جاتی تھی۔ کیمسٹری اور بائیولوجی کی بورنگ ٹاپک بھی اسے ثاقب کے منہ سے کسی ناول سے بھی زیادہ دلچسپ لگتے تھے۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ اس کے بعد علیحہ کا کالج شاید ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتا۔ علیحہ اس بات پر افسردہ تھی، لیکن یہ سب اس کا اپنا ہی قصور تھا۔ اسے اپنا بویا ہوا کاٹنا تو تھا۔ پیپرز ختم ہونے کے بعد وہ حسب معمول ثاقب کا انتظار کر رہی تھی، جو اپنے دوست کی بائک اس سے ادھار لے کر علیحہ کو لینے اور چھوڑنے آتا تھا۔ علیحہ، امارہ کی آواز پر علیحہ نے گہرا سانس لیا۔ اتنے دنوں سے وہ علیحہ کی منتیں کر رہی تھی، لیکن ماننا تو دور، علیحہ نے اس کی بات تک سننا گوارا نہیں کیا تھا۔ آج ہمارا اس کالج میں آخری دن ہے۔ شاید آج کے بعد ہم کبھی نہ ملیں، اس لیے پلیز ایک بار ہماری بات تو سن لو۔ علیحہ نے غصے سے مڑ کر امارہ کو دیکھا۔ ابھی کچھ باقی ہے کہنے کو؟ علیحہ کے غصے پر امارہ اس کے پاس آئی اور اسے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہت کچھ یار، بہت کچھ، پلیز بس ایک بار میری بات سن لو۔ اس کے بعد وعدہ کرتی ہوں کبھی تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ امارہ کے رو کر کہنے پر علیحہ پریشان ہوئی تھی۔ کہو، کیا کہنا ہے؟ علیحہ نے اس سے دور ہو کر کہا تو امارہ مسکرا دی۔ ایسے کچھ کہوں گی تو تم میرا یقین نہیں کرو گی، اس لیے بس ایک بار میرے ساتھ چلو، صرف ایک بار۔ امارہ نے اس کی منت کی، مگر علیحہ نے انکار میں سر ہلایا۔ میں نہیں جا سکتی، کچھ ہی دیر میں میرے ہسبینڈ مجھے لینے آنے والے ہیں۔ دیکھو، اگر کوئی اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہے تو اسے موقع تو ملنا چاہیے۔ امارہ نے نم آنکھوں سے کہا تو علیحہ بے چین ہوئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک جانب وہ اپنی دوست کو موقع بھی دینا چاہتی تھی، اور دوسری جانب وہ نہیں چاہتی تھی کہ ثاقب اسے یہاں نہ پا کر ناراض ہو جائے۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد علیحہ نے امارہ کی جانب دیکھا۔ چلو، امارہ فوراً اپنے آنسو پہنچ کر مسکرا دی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کالج سے باہر آئی، جہاں ایک گاڑی ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے سفر کے بعد وہ دونوں ایک خالی گودام میں پہنچی تھیں۔ خود کو سنسان جگہ پر پا کر علیحہ نے گھبرا کر امارہ کو دیکھا۔ امارہ، ڈرو مت، بس میرے ساتھ آؤ۔ امارہ نے علیحہ کا ہاتھ تھاما اور اسے گودام کے اندر لے گئی۔ گودام میں داخل ہوتے ہی علیحہ کی نظر بلال پر پڑی، جس کی پکڑ میں وہی لمبے بالوں والا آدمی جھٹپٹا رہا تھا جس نے اس رات علیحہ سے زبردستی کرنا چاہی تھی۔ اس کے چہرے پر کتنے ہی سرخ نشانات تھے، شاید اسے کافی مارا گیا تھا۔ امارہ، یہ علیحہ اس آدمی کو دیکھ کر بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ یہی وہ آدمی ہے نا جو اس رات تمہارے کمرے میں آیا تھا؟ اب یہ سچ اپنے منہ سے بتائے گا۔ امارہ کی جگہ بلال بولا، اور ایک زوردار مکہ اس آدمی کے پہلے سے لال منہ پر مارا، جس سے وہ سسک اٹھا۔ بتاتا ہوں، اس آدمی نے روتے ہوئے کہا اور علیحہ کی جانب دیکھا۔ اس رات جو کچھ ہوا وہ سب میں نے کیا۔ علیحہ نے حیرت سے اس آدمی کی جانب دیکھا۔ بلال میرا دوست تھا، میں ہمیشہ سے اس کی کامیابی سے جلتا تھا، اس لیے اس نے جب مجھے اپنی برتھ ڈے پارٹی کا کہا تو میں نے جان بوجھ کر اسے ایک گھٹیا ہوٹل میں رکھا تاکہ بلال اپنے دوستوں کے ساتھ بدنام ہو جائے۔ اس آدمی کی بات پر علیحہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ لیکن جب پارٹی میں میری نظر تم پر پڑی تو میری نیت خراب ہو گئی۔ تم مجھے بہت زیادہ اچھی لگی، اس لیے تمہاری کوک میں نشہ ملایا۔ اس کے منہ سے الفاظ نکلتے ہی بلال نے ایک اور مکہ اس کے منہ پر جڑا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ عین وقت پر پولیس آ جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی رونے لگا، اور اب امارہ اور بلال کے ساتھ ساتھ علیحہ بھی اس آدمی کو نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف، شٹ اپ، تو معافی کی نہیں سزا کے قابل ہے، اور اب تو سیدھا جیل میں ہی جائے گا، بلال نے غصے سے کہا تو وہ آدمی گھبرا گیا۔ نہیں بلال، میں پھر کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ بلال نے اپنا گھٹنا اس کے پیٹ میں مارا تو وہ کراہ کر رہ گیا۔ دفع ہو جا یہاں سے، چھپ جا جہاں چھپنا ہے، جلد ہی پولیس لے کر تیرے پیچھے آؤں گا۔ اتنا کہہ کر بلال نے اسے چھوڑا تو وہ فوراً ہی وہاں سے بھاگ گیا۔ امارہ نے علیحہ کی جانب دیکھا، جو ابھی بھی سکتے کے عالم میں وہاں کھڑی تھی۔ اب تو تمہیں یقین ہو گیا نا کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا تھا؟ امارہ کی بات پر علیحہ نے اس کی جانب دیکھا۔ اگر ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ ہماری کوئی غلطی ہے
تو پلیز ہمیں معاف کر دو، لیکن ہم نہیں چاہتے تھے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو۔ امارہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا اور رونے لگی۔ یہ دیکھ کر علیحا نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں امارہ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس بات پر امارہ اپنے آنسو پونچھ کر مسکرائی اور علیحا کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ علیحا کی نظر بلال پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ نرمی سے امارہ سے دور ہوئی اور بلال کے پاس آئی۔ آئی ایم سوری علیحا، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو۔ کتنی ہی بار سوچا کہ تمہارے سامنے آ کر تم سے معافی مانگوں، لیکن کس منہ سے آتا؟ جس لڑکی سے مجھے محبت ہوئی میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ علیحا جو بلال کی بات سن رہی تھی، اس کی آخری بات پر پتھرا گئی۔ ہاں علیحا، مجھے تم سے محبت ہے۔ شاید اسی دن سے میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، اسی دن مجھے تمہاری اس معصومیت سے محبت ہوئی تھی۔ علیحا 2 قدم پیچھے لے کر بلال سے دور ہوئی۔ میری شادی ہو چکی ہے، میں بیوی ہوں کسی کی۔ علیحا کی بات پر بلال اپنی آنکھیں موند گیا۔ جانتا ہوں، لیکن یہ بات چاہ کر بھی اپنے دل کو سمجھا نہیں پا رہا۔ بلال نے افسوس سے سر جھکا کر کہا۔ امارہ علیحا کے پاس آئی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب گھمایا۔ کس سے ہوئی ہے تمہاری شادی؟ ثاقب سے، علیحا نے آہستہ سے بتایا۔ وہ ویٹر ثاقب جو تم لوگوں کے گھر کرائے پر رہتا تھا؟ علیحا نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا تو امارہ اپنا سر تھام گئی۔ جب پولیس نے اماں کو کال کی تو وہی مجھے پولیس اسٹیشن سے لینے آیا تھا۔ میں نے اماں کو تمہارے اور بلال کے بارے میں سب بتایا تو وہ بہت خفا ہوئیں اور انہوں نے غصے میں آ کر میرا نکاح ثاقب سے کر دیا۔ علیحا نے سر جھکا کر یہ بات کہی تھی۔ وہ اتنا ظلم کیسے کر سکتی ہیں علیحا؟ مانا تم سے غلطی ہوئی، لیکن اس کی اتنی بڑی سزا کہ تمہیں اٹھا کر اس غریب بھکاری کی گود میں ڈال دیا۔ ثاقب کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہونے پر علیحا نے امارہ کو گھورا۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں، اس کی اچھائی کا اچار ڈالو گی علیحا؟ کیا کرو گے اس کی اچھائی کا جب ساری زندگی سسک کر اور چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے تڑپ کر گزار دو گی؟ کس کام آئے گی اس کی اچھائی جب چھوٹے چھوٹے سکھ ہی تمہارے نصیب میں نہیں ہوں گے؟ یہ کہہ کر امارہ نے اس کے دل میں پہلی پھانس گاڑی تھی۔ علیحا بھی صرف تم ہو، کل کو تمہارے بچے ہوں گے تو کیا تم چاہو گی کہ وہ بھی ویسی ہی زندگی گزاریں جیسے تم نے گزاری؟ کیا ہوگا ان بیچاروں کا مستقبل؟ علیحا نے اپنا سر جھکا لیا اور 2 آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے۔ امارہ نے اس کے ٹوٹے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ لیکن اب میں کیا کر سکتی ہوں امارہ؟ اب جو ہونا تھا ہو گیا، میرا نکاح ہو چکا ہے ان سے۔ علیحا نے اپنے آنسو پہنچے، لیکن رخصتی تو نہیں ہوئی نا۔ علیحا نے حیرت سے سر اٹھا کر امارہ کو دیکھا۔ علیحا، تم اس آدمی سے خلا لے لو اور بلال سے شادی کر لو، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ علیحا کو لگا وہ الفاظ نہیں انگارے ہوں جو اس پر برسے تھے۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا اور اس نے انکار میں سر ہلایا، لیکن امارہ نے مڑ کر بلال کو دیکھا۔ کیوں بلال، اس خلا کے باوجود کرو گے تم اسے قبول؟ بلال نے ایک نظر علیحا کے چہرے پر ڈالی۔ مجھے کسی شے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خلا تو کیا میں اس کی طلاق کے باوجود اسے قبول کر لیتا۔ امارہ واپس علیحا کی جانب مڑی۔ تم اسے چھوڑ دو علیحا اور بلال سے شادی کر لو جو تمہارے قابل ہے، تمہارا ہر خواب پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ علیحا نے حیرت سے اپنی دوست کو دیکھا جو اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ گئی تھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ شوہر ہے میرے، میں ان سے طلاق نہیں لے سکتی۔ کیوں نہیں لے سکتی علیحا؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ اگر تمہیں اپنا ساتھی پسند نہیں تو تمہیں پورا حق ہے کہ تم اس سے علیحدہ ہو کر کسی اور کو اپنا لو۔ علیحا نے پھر سے انکار میں سر ہلایا تو امارہ اس کے پاس آئی اور اسے کندھوں سے تھام لیا۔ دیکھو علیحا، ایک طرف وہ معمولی سا ویٹر ہے جسے زبردستی تمہارے ساتھ باندھا گیا، آج وہ چاہے اچھا بن رہا ہے، لیکن جس طرح تم اسے پولیس اسٹیشن میں ملی وہ ساری زندگی اس بات کے تمہیں تانے دے گا، ہر بار اسی بات کو تمہارے سامنے لا کر تمہاری کردار کشی کرے گا۔ علیحا نے گھبرا کر امارہ کی جانب دیکھا۔ کوئی بھی مرد اتنا عظیم نہیں ہوتا کہ عورت کی بدنامی قبول کر لے، اور ویسے بھی وہ تمہیں ان تانوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دے پائے گا علیحا۔ اپنی آخری سانس تک تم اور تمہارے بچوں ترسو گے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو۔ امارہ نے اس کی زندگی کا اتنا برا نقشہ کھینچا کہ علیحا خوف سے کانپ گئی۔ اور دوسری طرف بلال ہے علیحا، جو نہ صرف تمہیں ہر خوشی دینے کی طاقت رکھتا ہے، بلکہ کبھی بھی تمہارے ساتھ ہوئے حادثے کو تمہارے سامنے نہیں لائے گا، بلکہ ساری زندگی تمہیں بے پناہ محبت دے گا تاکہ اس کی وجہ سے جو خلش تمہاری زندگی میں آئی وہ بھر جائے۔ امارہ نے علیحا کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں تمہاری دوست ہوں علیحا، کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہوں گی، بس چاہتی ہوں تم ہمیشہ خوش رہو۔ علیحا نے نم آنکھوں سے امارہ کی جانب دیکھا۔ لیکن میں کیا کروں؟
बस थोड़ी सी हिम्मत करो, इस शख्स से तलाक ले लो, बाकी सब मैं और बिलाल संभाल लेंगे। यहाँ से तुम इससे तलाक लोगी, वहाँ से बिलाल अपने पेरेंट्स को लेकर तुम्हारे घर आ जाएगा। अलेहा ने हैरत से अम्मारा की जानिब देखा। इसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। थोड़ी सी हिम्मत करो मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अम्मारा ने इसके हाथ थाम कर कहा। अलेहा ने नज़र उठाकर बिलाल को देखा और अम्मारा की बातों के बारे में सोचने लगी। इसे अम्मारा की बातें ठीक लग रही थी। बिलाल इसे हर खुशी देने की ताकत रखता था, जबकि साकिब के साथ इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जानी थी। मुझे घर जाना है, आखिर अलेहा ने कहा तो अम्मारा ने हाँ में सर हिलाया और इसे वहाँ से ले गई। पूरा रास्ता वो अम्मारा की बातों के बारे में सोचती रही थी और घर पहुँचते तक वो एक फ़ैसला कर चुकी थी। इसे साकिब मुनव्वर से तलाक चाहिए थी। साकिब कितनी ही देर कॉलेज के बाहर खड़ा रहा, लेकिन जब अलेहा बाहर नहीं आई तो इसने परेशानी के आलम में प्यून से अलेहा के बारे में पूछा। वो तो घंटा पहले ही कॉलेज से चली गई थी। ये बात सुनकर साकिब घबरा गया और बाइक घुमाता वहाँ से चला गया। कितनी ही देर वो अलेहा को ढूंढता रहा, लेकिन जब वो इसे नहीं मिली तो इसने खदीजा को कॉल करके अलेहा के बारे में पूछना चाहा, मगर वो भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। आखिर वो थका हारा घर वापस आया। अरे साकिब बेटा, आज इतनी देर कहाँ लगा दी, और अलेहा कहाँ है? खदीजा के नरमी से पूछने पर साकिब मज़ीद परेशान हुआ। वो घर नहीं आई। प्यून ने तो बोला था वो घंटा पहले ही कॉलेज से निकल गई थी। ये बात सुनकर खदीजा का भी रंग सफ़ेद हुआ था। अब इनकी बेटी कौन सी बेवकूफ़ी करने वाली थी? नहीं बेटा, वो तो अभी तक घर नहीं आई। ये बात सुनकर साकिब की परेशानी में इजाफा हुआ। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब अलीहा घर नहीं आई तो इसने जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल करने लगा, लेकिन तभी घर का दरवाज़ा खुला और अलीहा सर झुकाए घर में दाखिल हुई। अलीहा। खदीजा की आवाज़ पर साकिब ने सर उठाकर अलीहा की जानिब देखा, जो कंधे पर बैग डाले सर झुकाकर अंदर आ रही थी। कहाँ चली गई थी तुम? बेचारा साकिब कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, कोई ऐसे करता है? खदीजा ने गुस्से से कहा, लेकिन अलीहा बस एक जगह सर झुकाए खड़ी थी। अलीहा क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? खदीजा ने घबरा कर पूछा तो अलीहा ने नज़र उठाकर साकिब को देखा। अम्मा। हाँ बेटा, बोलो। खदीजा ने घबरा कर कहा। अलीहा की हालत और अंदाज इन्हें ठीक नहीं लग रहा था। इनसे कहें मैं इनके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती, ये मुझे तलाक दे दे। अलीहा ने इन दोनों पर पहाड़ तोड़ा। खदीजा तो हक्की बक्की सी अपनी बेटी को देखे गई, जबकि साकिब की आंखों में जुनून उतरा था। ये क्या कह रही है अलीहा, पागल तो नहीं हो गई? खदीजा गुस्से से चिल्लाई थी। नहीं अम्मा, ये बात मैं अपने पूरे होशो हवास में कह रही हूँ। मुझे इनसे तलाक चाहिए, नहीं रहना मुझे इनके साथ, नहीं गुजारनी अपनी सारी ज़िंदगी से सक कर। इनसे कहें मुझे छोड़ दें ताकि मैं और बिलाल शादी करके खुश रह। एक ज़ोरदार थप्पड़ ने अलीहा के अल्फाज इसके मुंह में ही रोक दिए थे। अम्मा। अलीहा ने हैरत से अपनी माँ को देखा, लेकिन खदीजा ने एक और थप्पड़ इसके गाल पर मारा, जबकि साकिब मुठियाँ भींचे अपनी जगह पर खड़ा था। तो जैसी बेवकूफ़ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जो इतना सब होने के बाद भी एक नामुराद के पीछे लगकर अपना बसा बसाया घर तबाह कर रही है। खदीजा ने गुस्से से कहा तो अलीहा अपना सर झुका गई। ये बिलाल वही है ना जो तुझे इस घटिया जगह पर लेकर गया था, जिसने तुझे नशा देकर तेरे साथ वो सब, और तू इसी से शादी करने की खातिर साकिब जैसे नेक इंसान से अपना ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहती है? अलीहा, तुझ में अकल नाम की चीज़ भी है? खदीजा ने हैरत से अपनी बेटी को देखा, जो किस हद तक बेवकूफ़ साबित हुई थी। नहीं अम्मा, वो सब बिलाल ने नहीं किया था, वो अच्छा है। अच्छा, अगर इतना ही अच्छा था तो तुझे बचाने पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गया? अगर इतना ही अच्छा था तो तेरा हाथ थाम कर तुझे तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया इसने? ये सब तेरे इस बिलाल ने नहीं, साकिब ने किया। अलीहा, तुझे तो अच्छे और बुरे की तमीज़ भी नहीं है। खदीजा ने सदमे से कहा और फर्श पर बैठकर रोने लगी। सोचा था अपनी बेटी की अच्छी परवरिश
کروں گی لیکن نہیں کر پائی۔ میں اچھی پرورش اس دنیا کی سب سے بری ماں ہوں، سب سے بری، خدیجہ نے روتے ہوئے کہا۔ تو ثاقب ان کے پاس آیا اور انہیں کندھوں سے تھاما۔ نہیں اماں جی، آپ کی پرورش بری نہیں، آپ تہذیب تو سکھا سکتی ہیں لیکن عقل انسان میں خود کی ہوتی ہے۔ ثاقب نے غضبناک لال آنکھیں علیحا پر گاڑ کر کہا، جو سر جھکائے ہوئے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ صحیح کہا بیٹا، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ لڑکی اس قدر بے وقوف ہے کہ ایک جگہ سے 1000 مرتبہ ڈھنگ آنے کے بعد بھی ان پر بھروسہ کر رہی ہے۔ خدیجہ نے ایک نظر علیحا کی جانب دیکھا، لیکن جن میں عقل نہ ہو انہیں عقل دلانی پڑتی ہے۔ اتنا کہہ کر خدیجہ اٹھی اور کمرے میں چلی گئیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک بیگ پکڑے کمرے سے باہر آئیں اور اس بیگ کو لا کر علیحا کے پیروں میں پھینکا۔ علیحا نے حیرت سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ میں ابھی اور اسی وقت اپنی بیٹی کو رخصت کرتی ہوں۔ ثاقب تم اپنی امانت اپنی بیوی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا سکتے ہو۔ علیحا کو لگا اس پر بجلی آن گری ہو۔ اسے اپنی ماں سے اتنے سخت فیصلے کی توقع نہیں تھی۔ اماں، اور اسے عقل دینے کے لیے تم جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتے ہو، میری طرف سے تمہیں مکمل آزادی ہے۔ خدیجہ کی بات پر ثاقب نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ اماں جی، ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی کو یہاں سے لے جاؤ ثاقب۔ خدیجہ نے گویا حتمی فیصلہ سنایا تو ثاقب علیحا کے پاس آ کر اس کا بیگ پکڑا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ علیحا فوراً خدیجہ کے پاس آئی اور ان کے پیروں میں گر کر رونے لگی۔ پلیز اماں ایسا مت کرے، مجھے نہیں رہنا اس آدمی کے ساتھ، میں خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہوں اماں، تھک چکی ہوں گزارے کر کر کے، ہر چیز کے لیے ترس کے، پلیز آپ مجھے ان سے طلاق۔ بس علیحا، بس بہت ہو گیا۔ خدیجہ غصے سے غرائیں تو علیحا نے گھبرا کر انہیں دیکھا۔ ایک بات یاد رکھو کہ میں تمہیں رخصت کر چکی ہوں۔ ماں باپ کے گھر سے بیٹی کی ڈولی اٹھتی ہے اور شوہر کے گھر سے جنازہ۔ اب تمہیں اپنی ساری زندگی ثاقب کے ساتھ گزارنی ہے، اس لیے جتنی جلدی یہ بات سمجھ لو گی تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اماں نہیں، میں بس علیحا، ہم لوگوں میں طلاقیں نہیں ہوا کرتی، جس تعلق میں بن جاتے ہیں اسے اپنی آخری سانس تک نبھاتے ہیں۔ علیحا نے حیرت سے اپنی ماں کی جانب دیکھا جنہوں نے کتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ تبھی ثاقب واپس گھر آیا اور ان دونوں کی جانب دیکھا۔ ٹیکسی باہر انتظار کر رہی ہے۔ خدیجہ نے علیحا کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اندر سے ایک چادر لا کر اس پر ڈالی۔ لے جاؤ اپنی امانت بیٹا، آج سے یہ صرف تمہاری ہوئی، خدیجہ نے نم آنکھوں سے کہا اور علیحا کو ثاقب کی جانب کیا، جس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے بے جان ہوئے وجود کو اپنے ساتھ گھسیٹتا وہاں سے لے گیا۔ علیحا کو اپنی ماں سے نفرت ہو رہی تھی، جنہوں نے اس کی مرضی، اس کی خواہش کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی اور اپنا فیصلہ کتنی بے دردی سے اس پر تھوپا تھا۔ لیکن کاش وہ جانتی کہ ایک ماں۔ ثاقب علیحا کو حکم دیتا گاڑی سے باہر نکلا۔ ڈرائیور کو کرایہ دینے اور ڈگی سے علیحا کا سامان نکالنے کے بعد ثاقب نے علیحا کی جانب دیکھا جو ہنوز گاڑی میں بیٹھی تھی۔ خود پر ضبط باندھ کر ثاقب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے نکالا اور گھر کی طرف چلنے لگا۔ وہ اسے اپنے فلیٹ پر لے کر آیا تھا جہاں وہ آج کل رہ رہا تھا۔ ثاقب نے لاک کھولا اور علیحا کو اندر لے گیا اور سیدھا بیڈ روم میں جا کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ علیحا ابھی بھی سر جھکائے رونے میں مصروف تھی اور اب ثاقب کی بس ہوئی تھی، اس لیے اس نے کندھوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور بری طرح اسے گھورنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے جو اتنا رو رہی ہو؟ جان لے لی ہے کسی نے تمہاری؟ شوہر کے گھر آئی ہو، کہیں بھاڑ میں نہیں جا رہی؟ ثاقب نے غرا کر کہا تو علیحا رونا بھول کر آنکھیں اٹھائی اور نم پلکوں سے ثاقب کو دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ کیوں؟ ثاقب نے غصے سے اپنے ہاتھ علیحا کے سر کے آس پاس رکھتے ہوئے پوچھا تو علیحا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ آپ بولو نا کہ میں امیر نہیں، تمہارے خوابوں کا شہزادہ نہیں، بس ایک عام آدمی ہوں۔ علیحا کو خاموش دیکھ کر ثاقب نے کہا، لیکن محبت کی اچھی بات پتہ ہے اسے خدا نے صرف امیر کے حصے میں نہیں رکھا۔ ایک امیر بھی ساری زندگی محبت کے لیے ترس سکتا ہے اور غریب بھی اپنا پورا جہان محبتوں کے سائے میں بنا سکتا ہے۔ علیحا اب حیرت سے آنکھیں کھولے ثاقب کو دیکھ رہی تھی۔ اور اگر کوئی محبت کے بجائے دولت کو اہمیت دے تو وہ دنیا کا سب سے بدقسمت انسان ہے۔
ثاقب نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں جکڑ کر اونچا کیا۔ اپنے آپ کو ایک امیر انسان کے ساتھ سوچ کر دیکھو جو ہر چیز خرید کر تمہارے قدموں میں ڈالنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن تم سے محبت نہ کرتا ہو، تمہارے ہوتے ہوئے اور عورتوں کے پاس جاتا ہو، تمہارے کردار کو انا کو کچلتا ہو، تمہاری عزت کی کوئی اہمیت نہ ہو، اس کے سامنے تو کیا کرو گی اس دولت کا؟ ثاقب کی بات پر علیحہ کی روح تک کانپ گئی۔ منی کانٹ بائی یو ہیپینس بٹ لو کین یو اسٹوپڈ گرل۔ اتنا کہہ کر ثاقب نے اسے چھوڑا اور اس سے دور ہو گیا۔ جو ہوا اب اسے بھول جاؤ اور ایک بہتر زندگی گزارنے کے بارے میں سوچو۔ اتنا کہہ کر ثاقب کمرے سے باہر نکل گیا اور علیحہ اس کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا لیکن پھر امارہ کا گھولا زہر بھی علیحہ کے دماغ میں گردش کرنے لگا۔ صحیح اور غلط کی ایک جنگ اس لڑکی کے دماغ میں چل رہی تھی۔ دماغ تو کہہ رہا تھا کہ وہ ساری زندگی محرومیوں میں نہیں گزارنا چاہتی، جبکہ دل کی بات تو وہ سمجھنے سے ہی قاصر تھی۔ ثاقب باہر سے کھانا لے کر آیا اور ٹرے میں سجا کر علیحہ کے پاس لے گیا جو ابھی بھی بیڈ پر بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ ثاقب نے گہرا سانس لے کر کھانا اس کے پاس رکھا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کھانا کھا لو، ثاقب نے سنجیدگی سے کہا تو علیحہ نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ثاقب ایک نکوالا توڑ کر اس کے ہونٹوں کے پاس لے گیا لیکن علیحہ منہ کھولنے کے بجائے اسے دیکھتے جا رہی تھی۔ جانتا ہوں بہت امیروں والا نہیں کھلا سکتا تمہیں، لیکن جو کھلا رہا ہوں دل سے کھلا رہا ہوں۔ ثاقب کی بات پر علیحہ کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس نے ہلکے سے لب کھول دیے۔ ثاقب نے پہلے اسے کھانا کھلایا اور پھر خود بھی کھا کر برتن کچن میں چھوڑنے چلا گیا۔ برتن صاف کر کے واپس رکھے اور کمرے میں آ گیا۔ ایک نگاہ علیحہ پر ڈال کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ شاور لے کر بلیک ٹراؤزر اور شرٹ پہنے واش روم سے باہر آیا۔ اپنے بال تولیے سے رگڑنے کے بعد وہ علیحہ کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ علیحہ فوراً گھبرا کر اٹھی۔ میں کہاں سوؤں گی؟ اس سوال پر ثاقب کے ماتھے پر بال آئے تھے۔ میرے سر پر۔ علیحہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بیوی ہونا میری تو صاف ظاہر ہے یہیں میرے پاس سوگی۔ ثاقب کی آنکھیں شرارت سے چمکی تھیں۔ نہیں، میں کہیں اور، اس سے پہلے کہ علیحہ اپنی بات پوری کرتی ثاقب اچانک اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ تم کیوں کہیں اور جاؤ گی؟ یہ تمہارا کمرہ ہے اور میں تمہارا شوہر۔ ثاقب نے اس کی گردن پر اپنی ناک رگڑتے ہوئے کہا تو علیحہ خوف سے کپ کپاتی اپنی آنکھیں میچ گئی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے دور جانے کا؟ چلو آج تمہیں ایسے خود سے باندھ لیتا ہوں کہ ہماری روح تک ایک ہو جائے۔ اتنا کہہ کر ثاقب نے اس کا دوپٹہ اس سے جدا کیا اور اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ اس سے پہلے کہ علیحہ مزاحمت کر پاتی ثاقب اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھک چکا تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتی، لیکن میں چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ثاقب اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور علیحہ اپنی آنکھیں زور سے میچتی اس کا کالر تھام گئی۔ ثاقب کے کرب میں بہت شدت تھی جسے سہنا اس نازک لڑکی کے بس سے باہر تھا۔ اپنے چہرے پر علیحہ کے آنسوؤں کی نمی محسوس کر ثاقب اس سے دور ہوا اور ماتھے پر شکن سجائے اسے دیکھنے لگا۔ کس قدر گرا ہے نا تمہیں میری قربت، صرف اس لیے کہ میں غریب ہوں، اور اگر میں امیر ہوتا تو؟ ثاقب کے سوال پر علیحہ نے اپنا آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ محبت کو دولت کے ترازو میں رکھ کر تولو گی تو بہت گھاٹے میں رہو گی۔ اتنا کہہ کر ثاقب اس سے دور ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ علیحہ وہیں بت بنی کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ اس کی ضمیر نے اسے کہا تھا کہ وہ غلطی پر ہے، لیکن اپنے ضمیر کی بات سمجھنا بھی کہاں آسان ہوا ہے۔ علیحہ کو اس گھر میں رہتے ہفتہ ہو چلا تھا۔ اس رات کے بعد نہ تو ثاقب اس کے قریب آیا تھا اور نہ ہی ضرورت کے سوا علیحہ سے کوئی بات کی تھی۔ سارا دن کام پر رہنے کے بعد شام کو گھر آتا تو کھانا کھا کر حال ہی میں موجود صوفے پر سو جاتا۔ علیحہ کو اس کا رویہ بہت زیادہ بے چین کر رہا تھا۔ حالانکہ اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ ثاقب اس سے دور ہو رہا تھا، لیکن اس کی یہ دوری اور بے رخی علیحہ کو بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔
آج صبح بھی علیحا نے اس کے لیے جلدی اٹھ کر ناشتہ تیار کیا، لیکن وہ دیر کا کہہ کر ناشتہ کیے بغیر ہی چلا گیا۔ دوپہر تک علیحا کمرے میں بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس ستمگر کی بے رخی سے اس قدر تکلیف کیوں دے رہی تھی۔ آخر ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے رب سے دعا مانگی کہ وہ اسے سیدھا راستہ دکھائے۔ پھر گھر کو صاف کرنے کے بعد وہ شام کا کھانا تیار کرنے لگی۔ اس نے آج پھر سے پلاؤ بنایا تھا، کیونکہ وہ پلاؤ بہت زیادہ اچھا بناتی تھی۔ کچن سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں گئی اور سرخ و سفید امتزاج کا ایک زورا نکال کر پہنا۔ اپنے بال کھلے چھوڑ کر ہونٹوں پر ہلکا سا گلوز لگایا۔ نہ جانے کیوں وہ ثاقب کی بے رخی ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی ثاقب اس کی جانب متوجہ ہو، اس پر غور کرے، اس سے بات کرے۔ ابھی وہ پاگل سی لڑکی یہ بھول چکی تھی کہ ایک ہفتے پہلے وہ اس سے طلاق مانگ رہی تھی، تو وہ کیوں کر اس لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کرتا۔ شام کو ثاقب تھکا ہارا گھر آیا تو علیحا کا چہرہ اسے دیکھتے ہی خوشی سے دمک گیا۔ اس نے جلدی سے گلاس میں پانی ڈالا اور اس کے پاس گئی۔ پانی علیحا کی آواز پر اپنا ماتھا سہلاتے ثاقب نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور خاموشی سے گلاس تھام کر پانی پینے لگا۔ کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ علیحا کے لہجے میں بے چینی تھی۔ ثاقب نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا تو وہ کچن میں چلی گئی۔ پلاؤ اور رائتا پلیٹ میں نکال کر ٹرے میں سجانے کے بعد وہ کھانا لے کر آئی اور ٹرے ثاقب کے سامنے رکھی۔ میں نے آج پلاؤ بنایا ہے کیونکہ مجھے بہت اچھا بنانا آتا ہے۔ کھا کر بتائیں نا کیسا بنا، علیحا نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا تو خاموشی سے ثاقب کھانا کھانے لگا، جبکہ علیحا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ ثاقب نے کھانا کھا لیا تو علیحا نے برتن سمیٹے۔ کیسا بنا تھا؟ علیحا کی آواز میں موجود امید پر ثاقب نے اس کی جانب دیکھا۔ اچھا، ایک لفظ میں جواب دے کر ثاقب صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ اس کی اس بے رخی پر علیحا کی پلکیں بھیگ گئیں۔ کچن میں برتن رکھ کر اس نے کمرے کا رخ کیا۔ جب اس کی نگاہ پھر سے ثاقب پر پڑی جو اپنا ماتھا سہلا رہا تھا۔ آپ کا سر دکھ رہا ہے، میں دبا دوں؟ علیحا ثاقب کے پاس آ کر پوچھا۔ اس سے پہلے کہ ثاقب اسے کوئی جواب دیتا، علیحا صوفے کے ایک کونے میں بیٹھی اور اسے اپنی سر گود میں رکھنے کا اشارہ کیا۔ ثاقب چپ چاپ اس کی بات مان گیا تو علیحا نرم ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی۔ اس کے نازک ہاتھوں کا لمس میں بے پناہ سکون تھا اور کچھ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو اور اس کا قرب، یہ سب چیزیں ثاقب کو بہت زیادہ بے چین کر رہی تھی۔ اس کا دل تو کر رہا تھا اس موم کی گڑیا کو اپنی آغوش میں لے لے اور اپنی ساری تھکن بے چینی سب اس نازک وجود پر اتار دے۔ زیادہ درد ہو رہا ہے تو دوائی دے دوں؟ علیحا کی آواز پر مدہوش ہوتا ثاقب ہوش میں آیا اور اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کے ہاتھ تھام گیا جو اس کا سر دبا رہے تھے۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ ثاقب کے سوال پر علیحا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ بہت برا لگتا ہوں نا تمہیں؟ بہت گراں گزرتا ہے تو کیوں میرے قریب آنا چاہتی ہو؟